وقال اللہ تعالی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوَّةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس روکو جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا کے طالب ہیں، اور ان سے اپنی نگاہیں مت ہٹاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہ تو وہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتانا پسند فرمائیں گے وہ کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایسی قوم ہے جو اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہوں گے، نہ کوئی رشتہ داری ہوگی، نہ مالی لین دین ہوگا، اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے، اور وہ نور کے اوپر ہوں گے، وہ نہیں ڈریں گے جبکہ ڈر رہے ہوں گے، اور نہیں غمگین ہوں گے جبکہ لوگ غمگین ہوں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کو تلاوت کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو یہ ذکر ان کا ہے جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جو فقیر ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن سب غمگین ہوں گے ان کو غم نہیں ہوگا، کس لیے کہ وہ آپس میں ان کا جو تعلق تھا وہ اللہ کے لیے تھا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دکھاوا نہیں، لالچ نہیں، ریاکاری نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت واجب ہو گئی میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں پر، میری خاطر مل بیٹھنے والوں پر، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں پر، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں پر۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مومن کے سوا کسی کی صحبت میں مت بیٹھو، تیرا کھانا کوئی نہ کھائے سوائے تقوی والوں کے۔ اب یہ ہے وہ بات جی، جس بیٹھنے میں تو کوئی حرج نہیں جی، بندے کو خود ٹھیک ہونا چاہیے جی، بیٹھنے سے تھوڑے ہی بگڑتے ہیں بھائی، بیٹھنے سے اگر بگڑتے نہ ہوتے اللہ اور اس کا رسول بار بار یہ بات کیوں کرتا کہ صحبت اچھوں کی اپناؤ، صحبت اچھوں کی اپناؤ، صحبت اچھوں کی اپناؤ۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ صحبت کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا کہ سوائے مومن کی صحبت کے کسی کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کسی ایسے کے پاس نہیں بیٹھنا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے حضرت مقداد پاک کہ جب منہ پر تعریف کرنے والے کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی پھینک دو، یعنی تمہارے منہ پہ کوئی تعریف کر رہا ہے، ایسے ہی ایسے القابات دے رہا ہے جو تم میں ہے ہی کوئی نہیں، تو فرمایا کہ اس کو روک دو، اس کو بتا دو کہ میرے منہ پہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے آگے جو حدیث جو اللہ کی رضا کے لیے مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے بھائی کی زیارت کے لیے دوسرے گاؤں میں گیا، اپنے بھائی کی زیارت کے لیے اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ اس فرشتے نے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں گاؤں میں جا رہا ہوں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پوچھا کیا
तुम्हारा उस पर कोई एहसान है? उसने कोई तुम पर एहसान किया है? उसने कहा नहीं। कहा कोई बदला लेना है? कहा नहीं। कहा फिर किस लिए जा रहे हो? कहा अल्लाह की रिजा की खातिर मैं उससे मोहब्बत करता हूं, वो मेरा भाई है। मेरी उससे जो मोहब्बत है फकत अल्लाह की रिजा के लिए है। उसने कहा, यानी फरिश्ते ने कहा, मैं तेरी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं, ये पैगाम लाया हूं, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है जैसा कि तूने उसकी खातिर अपने भाई से मोहब्बत करता है। यानी ये सिला है, जो बंदा फकत अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करता है फिर अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। इसलिए आका इस्लाम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी दोस्तों के तरीके पर होता है ना, वो जैसी सोबत में बैठता है वैसे ही तरीके अपनाता है। बड़ी सादा को मुसलमानों के पास होगा तो वो कुछ ना कुछ दीन सीखेगा, उसके दोस्त नमाजी होंगे तो कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। अगर उसके दोस्त हुए शराबी, जानी, बेहया, गाली गलोच वाले, तो उनका तरीका अपनाएगा। लिबास ही ले ले, आदमी जैसे जैसे लोगों में बैठेगा वैसा लिबास अपनाएगा। यानी दीन का माना तरीका, यानी दोस्त अपने दीन पर, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी अपने दोस्त के तरीकों पर चलता है। तुम में से हर एक को गौर कर लेना चाहिए उसका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है। ये बंदे को गौर करना होगा कि जब उसकी आदतें बदल रही हैं, बदलाव आ रहा है, तो माँ बाप के लिए भी यहां है कि जब उसकी औलाद में बदलाव है तो वो देखे ये बैठता किन लोगों के पास है, किन लोगों की सोबत इख्तियार कर रहा है। और आदमी खुद समझता है कि मैं बदल रहा हूं, तो देखे मतलब क्या कि जब तुमने सोहबत, ऐसे साथी, ऐसे दोस्त बनाने, पहले खूब सोचो, सोहबत में बैठने से पहले सोचो कि ये कैसे लोग हैं। और फिर वही बात कि तुम अल्लाह की खातर अल्लाह वालों की सोहबत को अपनाओगे तो अल्लाह तुम्हें उसकी बरकत अता फरमा देगा।